ہاں جی، تو پہلے والی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے والی ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف، شفے کی طرف، اور آخر میں یبتلو ہا کی جو ہا ضمیر ہے وہ کس کی طرف؟ یہ بھی شفے کی طرف. تو کیا ہوگا؟ باب ما، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں، ہی فی کہ شفا ہوتا ہے جس جن میں، شفا ہوتا ہے جن میں، او لا یا نہیں ہوتا، وما اور ان چیزوں کے بارے میں، یبتلوہا جو باطل کرتی ہیں شفے کو. اس باب کی وضاحت آگے شارح نے کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ای باب ما یکون فی شفا، یعنی باب ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں شفا ہوتا ہے، او لا یکون یا نہیں ہوتا، وما یبطل الشفا اور ان چیزوں کے بارے میں جو شفے کو. تو کیا ہے؟ انہوں نے ضمیر شفا کی لوٹائی ہے. ہاں، انما یجب قصدا فی عقار ملک بعوض هو مال وان لم یقسم کرحی وحمام وبیر. دیکھو شفے کی دو قسمیں ہیں. شفے کے ذریعے جو چیز لی جاتی ہے اس کی دو قسمیں، اس کی ٹھیک ہے، شفے کی دو قسمیں بنا لو. ٹھیک ہے، ایک شفا قصدیہ اور شفا غیر قصدیہ. ٹھیک ہے، شفا قصدیہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کا تعلق زمین سے ہو. ٹھیک ہے، پھر وہ گھر ہو، کنواں ہو، آٹے کی چکی ہو، زمین میں لگی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی پلاٹ پہ کوئی یہاں زمین ہو یا کیا ہو، زمین ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں شفا قصدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہے زمین لی باغ کی، اس کے ساتھ درخت بھی آ گئے، تو یہ غیر قصدیہ طور پہ شفا درختوں میں بھی ہو گیا. قصدن جو ہے وہ کس میں ہوا؟ زمین میں، لیکن طبعاً کیا ہو گیا؟ درختوں میں بھی ہو گیا. یا تعمیرات آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی شفا ہو گیا. لیکن قصدن درختوں میں اور تعمیرات میں نہیں ہوتا. کسی نے صرف درخت بھیجے، شفا نہیں ہوگا. کسی نے صرف تعمیرات بھیجی، پلاٹ نہیں بھیجا، تو شفا نہیں ہوگا. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ دو قسمیں ہیں. تو شفا قصدیہ کے لیے کچھ شرائط بیان کیے ہیں. شفا قصدیہ صرف زمین میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اور زمین کا مالک بنا ہو عوض کے بدلے میں. اس کے بدلے میں بغیر عوض کے شفا نہیں ہوگا. میں نے ہدیہ کیا، اس کو کوئی شفا نہیں کر سکتا. میں نے اس کو صدقہ کیا، شفا نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ اور عوض بھی مال ہو، عوض بھی کیا ہو؟ مال ہو. مال نہیں ہوگا تو شفا. مثال طور میں نے اس سے نکاح کیا زمین کے بدلے میں، تو اب زمین جو ہے مہر میں اس کو دی، تو اس کے بدلے میں یہ مجھے بوزا دے گا. بیوی جو ہے وہ مل کے بوزا دے گی، تو اس صورت میں یہ مال تو نہیں ہے نا. یا میں نے، یہ میرا غلام تھا، میں نے اس کو آزاد کیا زمین کے بدلے میں کہ تو مجھے زمین دے گا یہ والی، تو آزاد ہے، مکاتب بنائے، تو اس صورت میں شفا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی آزادی کو میں نے عوض بنایا ہے. تو شفا قصدیہ زمین میں ہوتا ہے، زمین کا مالک عوض کے بدلے میں ہو، ہدیہ صدقہ نہ ہو، اور عوض بھی مال ہو، چنانچہ مہر خلا وغیرہ بدلے کتابت نہ ہو. بات آئی سمجھ میں؟ اسی قانون پہ ساری تفریعات نکالیں گے. چنانچہ نکاح کے عوض میں نہیں ہوگا، خون کے بدلے میں کوئی صلح کرے اس میں زمین دے اس میں نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سمجھے؟ انما یجب قصدن، جزئی نیست واجب ہوتا ہے شفا قصدن، فی عقار زمین میں. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کا تعلق زمین سے ہو. ملک بعوض، اس کا مالک بنا ہو عوض کے بدلے میں، چنانچہ بغیر عوض کے شفا نہیں ہوا. ہوا مال، وہ عوض مال بھی ہو، وہ عوض ہے مال. وَإِلَّمْ يُقْسَمْ، اگرچہ وہ چیز تقسیم نہ کی جا سکے، اگرچہ چیز تقسیم ہے، کرحین جیسے چکی ہے اور غسل خانہ ہے،
اور کنواں ہے. دیکھو یہ وَإِلَّمْ يُقْسَمْ یہ تردید ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تردید کس پر ہے؟ امام شافعی. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں شفا صرف فی نفس المبی ہوتا ہے، حق مبی اور جار کو شفا کا حق حاصل نہیں. وجہ ان کی علت ہماری علت سے تبدیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ شفے کی علت مؤونت قسمت ہے، یعنی تقسیم کی مشقت سے بچنا. ٹھیک ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ پارٹنری میں کام کرتا ہے، دوسرا بندہ آئے گا وہ میرے ساتھ نہیں بنے گا تو اس کو تقسیم کر کے الگ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے تقسیم کی مؤونت سے بچنا. ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں. اور ہمارے نزدیک ضرر جوار کو دفع کرنا، پڑوس کے ضرر کو دفع کرنا. آئی بات سمجھ میں کہ کوئی برا پڑوسی نہ آ جائے، کوئی برا جو ہے وہ شریک میرے ساتھ نہ آ جائے. وہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے نا، پڑوسی ہے، شریک ہے، قریب کا پڑوسی ہے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں وہ چیزیں جن کی تقسیم ممکن نہیں، ان میں شفا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس میں مؤونت قسمت ہوگی نہیں، تقسیم کی مؤونت نہیں ہوگی، اس کی تقسیم کی مشقت نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس میں شفا ہی نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی شفا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں شفا جو ہے وہ ضرر جوار سے بچنے کے لیے ہے، اور برا پڑوسی اس میں بھی آ سکتا ہے. بات آ رہی سمجھ ہیں؟ اب دوبارہ دیکھو، اب یہ سارا سبق جو آخر تک آ رہا ہے اس کا خلاصہ تمہارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، اسی پہ ساری تفریحات ہے، اسی عبارت پہ. انما یجب قصدن جزینیس واجب ہے شفا قصدن فی عقار زمین میں ملک بعوض کہ اس کا مالک بنا ہو عوض کے بدلے، ہوا مال اور عوض بھی کیا ہو. وَإِلَّمْ يُقْسَمْ اگرچہ وہ چیز تقسیم نہ ہو سکے، یعنی تقسیم کی گنجائش نہ رکھے. کرحین جیسے چکی ہے، وہ حمام اور کیا ہے غسل خانہ ہے، وہ بیر اور کیا ہے کنواں. ای الشفعۃ القصدیہ یعنی شفع قصدیہ تختص بالعقار، خاص ہے کس کے ساتھ؟ بخلاف غیر قصدیہ کے. فإنها تثبت فی غیر العقار، وہ غیر عقار میں بھی ثابت ہوتا ہے. فإن الشجر والثمر، بس بے شک درخت اور پھل یؤخذان بالشفعۃ وہ لیے جاتے ہیں شفے کے ذریعے سے، تبعا للعقار زمین کے تابع ہو کر. ثم لا بد ان يكون العقار، ثم لا بد ان يكون العقار ان يكون العقار ملک بعوض، پھر ضروری ہے کہ ہو وہ زمین کا مالک عوض کے بدلے میں. یکون میں وہ زمین اس کا اسم بنے گی. حتی لو ملک بہبۃ، حتیٰ کہ اگر مالک ہوا ہبے کے بدلے میں، لا تثبت شفا حق. ثم العوض، پھر عوض لا بد ان یکون مالا، ضروری ہے کہ وہ کیا ہو مال ہو. حتی لو خولی علی دار، حتیٰ کہ اگر گھر پہ خلا کیا گیا، بیوی نے کہا کہ تو مجھے طلاق دے میں تجھے یہ گھر دوں گی، تو اب گھر کے بدلے میں اس نے کیا دیا؟ طلاق مال نہیں ہے، تو لہذا شفا نہیں ہوگا. اگر خلا کیا گیا گھر پر تو شفا ثابت نہیں ہوگا. وإنما قال، اور جزی نے کہا کہ وإلم يقسم اگر یہ تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ شفا ثابت نہیں ہوتا امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں فیما ان چیزوں میں لا یقسم جن کو تقسیم نہ کیا جا سکے. لأن الشفعہ، کیونکہ شفا جو ہے لدفع مؤونت القسمت عنده، کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ تقسیم کی مشقت کو دفع کرنے کے لیے ہے. بات آئی سمجھ میں؟ وعندنا لدفع ضرر الجوار، اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ پڑوس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اب انہیں پہ تفریح ہے. لا فی عرض، شفا نہیں ہو سکتا سامان میں، کیونکہ اس کا تعلق زمین سے نہیں. وفلکن، اور کشتی میں، کیونکہ وہ اس کا تعلق زمین سے
نہیں، زمین کے میں لگی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ بنائن اور خالی عمارت میں، کیونکہ وہ زمین کے تابع ہو کر تو ہو سکتا ہے، لیکن خالی عمارت بیچی تو شفا. ونخل اور درخت، کھجور کے درختوں میں، بیعا قصدن، جب قصدن ان چیزوں کو بیچا ہو، تباہ نہ زمین کے تباہ کر کے نہیں بیچا بلکہ قصدن ان کو بیچا ہو. حتیٰ ان بیع البناء والنخیل، حتیٰ کہ اگر بیچا گیا عمارت کو اور کھجور کے درختوں کو، بتبعیت الارض، زمین کے تابع بنا کر. ہاں ہاں میں نے کیا کہا؟ بیع. ہاں حتیٰ حتیٰ آئی ابھی ہے، بن نہیں رہا. حتیٰ آئی ابھی ہے، حتیٰ ان بھی ہے، یہ بن رہا ہے. ہر ٹھیک ہے، حتیٰ آئی ابھی ہے، حتیٰ کہ اگر بیچا، ٹھیک ہے، عمارت کو اور کھجور کے درختوں کو زمین کے تابع بنا کر، تجب فیہا شفا، اس میں شفا ثابت ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ وَإِرْثٍ، اس کا عطف ہے عرضٍ پر، اس پر یعنی لا فی ارثٍ، شفا واجب نہیں ہوگا وراثت میں، کیونکہ وراثت بغیر عوض کے ملتی ہے، مفت میں ملتی ہے. وَصَدَقَةٍ، اور صدقے میں. وَہِبَةٍ، اور ہبہ میں. إِلَّا بِعِوَضٍ، مگر ہبہ بعوض ہو، کہ تو مجھے ہبہ یہ ہبہ کر، میں تجھے یہ ہبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی بے کے قائم مقام ہوتا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وَدَارٍ قُسِمَتْ، اور گھر جو تقسیم کیا گیا، پہلے اس کی میری ملکیت ہے، میں نے اس کو اپنا گھر میں سے الگ کر کے دیا، تو یہ ایک افراز ہے، اپنا حصہ اس کو الگ کر کے دیا ہے، یہ کوئی بیچنا. لأن فی القسمۃ معنی الافراز، کیونکہ تقسیم میں جو ہے وہ افراز کی معنی ہوتی ہے. ہاں جدا کرنا، جدا کرنے کی معنی. او ہے وہ، وجعلت اجرتا، اور نہیں ہوگا شفا. ہاں اس کا عطف ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ قسمت پر ہے. ٹھیک ہے، وَدَارٍ قُسِمَتْ وَدَارٍ جُعِلَتْ اُجْرَةً، اور ایسے گھر میں جس کو اجرت بنایا گیا. بھائی تو مزدوری کر، ٹھیک ہے، 1 سال میرے پاس مزدوری کر، میں تجھے گھر دوں گا. سمجھا؟ اب اس نے مزدوری کی، میں نے اس کو گھر دیا. اب اس کا عوض جو ہے وہ مال تو نہیں ہے نا، مزدوری ہے نا، تو مزدوری عوض مال نہیں ہے، تو لہذا شفا نہیں ہوگا. بات آئی سمجھ میں؟ اب شفیع کیا کرے گا؟ 1 سال مزدوری کرے گا. ہاں. او بدل خلعٍ، یا خلع کا بدل دیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی شفا نہیں ہوگا. او عتقٍ، یا بدل عتق بنایا، مکاتب بنایا کہ بھائی کیا تو مجھے زمین دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. او صلح عن دم عمد، یا بنایا اس کو دم عمد کی صلح، زمین کو بھائی تو نے قتل کیا میرے بھائی کا، ٹھیک ہے، اب کیا ہے مجھے قصاص لینا ہے. قصاص کے بدلے میں آپ نے کہا کہ یار مجھے معاف کر دو، میں کیا ہے تمہیں زمین دیتا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ تو میں نے کیا ٹھیک ہے، تو اس کا عوض کیا ہے؟ قتل. تو شفیع بھی کہے گا کہ میرے بھائی کو مار اور زمین مجھے دے ہیں، تو اس کا عوض مال نہیں ہے. عوض مال ہے نہیں. او مہر، یا کیا بنایا؟ مہر بنایا، پھر بھی شفا نہیں ہوگا. اگر کے مقابلے میں ہو بعض کے مال، بعض کے مقابلے میں، مثلا میں نے شادی کی کسی سے، ٹھیک ہے، تو اس نے، میں نے کہا کہ بھئی مہر میں تمہیں یہ گھر دوں گا، لیکن مجھے تمہیں 1000 روپے واپس دینے ہوں گے. گھر کیا ہے؟ 2000 کا ہے، میں تمہیں 1000 دینا چاہتا ہوں، لیکن تو کیا ہے، یہ گھر تمہیں دوں گا، 1000 مجھے. تو آدھے کے بدلے میں مال ہو گیا، بعض کے بدلے میں آدھا اس کو مہر میں ملا، آدھا اس سے پیسے لیے.
تو پھر بھی شفع نہیں ہوگا، شفع نہیں۔ فمن قوله، پس مصنف کا قول، او جعلت اجرتن، کہ اس کو اجرت بنایا گیا ہو، خلاف الشافعی، امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدوری بھی کیا ہے؟ عوض مال ہے، اس کی متقوم ہے، مال متقوم ہے۔ فإن هذه الآواز متقومۃ عنده، ان کے نزدیک یہ آواز کیا ہے؟ متقوم۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو 1 سال کے مزدور کی مزدوری کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مزدور کی مزدوری 1 سال کی ہو گئی 2000، 2000 میں زمین لے لو، 2000 مزدور کو دے دو، زمین لے لو، شفا ہو جائے، سمجھ گئے؟ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان تقوم المنافع ضروری، کہ منافع کو قیمتی بنانا یہ ضروری ہے، یعنی اس کے میں نے منافع لیے نا، اس سے فائدہ لیا، اس کی طاقت سے میں نے فائدہ لیا، منافع اس کے حاصل کیے اور اس کو پیسے دیے، تو یہ کیا ہے؟ منافع کو متقوم بنانا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان کے کام آتا ہے۔ یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جگہ کا مستری ہے، ہر کوئی مستری نہیں ہو سکتا، ہر کوئی خود مستری تھوڑی ہوگا۔ یہ موچی ہے، ہر کوئی خود جوتا تھوڑی بنا سکتا ہے۔ یہ بڑائی ہے، ہر کوئی خود بڑائی تھوڑی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر ایک کا ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے۔ جی ہاں جی، تو ہم کہتے ہیں کہ تقوم منافع ضروری ہے، فلا تضر فی حق الشفعاء، لہذا ضرورت جو ہے وہ حق شفعہ میں اس کا تقوم ظاہر نہیں ہوگا۔ وقذت دم، اسی طرح خون اور آزادی، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیر متقوم ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وَإِذَا قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ، جب مہر میں دیا، بتایا نا کہ گھر دیا کہ 1000 مجھے واپس کرے گی، اور جب مقابلے میں وہ بعض کے مال، جیسے کہ شادی کی اس پر بیوی سے، اعلیٰ دارن، کس پر؟ گھر پر، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان ترد علیہ الفن، کہ وہ لوٹائے گی اس پر 1000، فلا شفعۃ فی جمیع الدار، تو شفع نہیں ہوگا تمام گھر میں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین کہتے ہیں کہ واجب ہوگا 1000 کے حصے میں، آدھے گھر میں شفع ہوگا، آدھے گھر میں، اذ فیہا مبادلۃ مالیۃ، کیونکہ اس آدھے گھر میں مبادلت مالیہ پایا گیا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ وہ یقول، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ مان البیت اس کے تابع ہو کر آدھا گھر گیا ہے، او بھی بس یہاں تک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحیم۔